السلام علیکم ناظرین۔ قومی اسمبلی میں آج ایسا ہوا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اسلم گمان ایسی باتیں کرتی کہ ایوان میں شور مچ گیا۔ خواجہ آصف اور عمر ایوبی یہ جواب سن کر حیران رہ گئے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے کیونکہ آگے آنے والی بات پورا سیاسی منظر بدل سکتی ہے۔ اسپیکر بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انگن درود و اسلام نبی پاک۔ سب سے پہلے تو میں اپنا انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں۔ خواجہ آصف صاحب بہت اچھی طرح جانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور نبی آخر زمان کی رحمت سے اور اپنے حلقے کے عوام کی اکثریت سے اللہ تعالیٰ نے صحیح فارم 45 جنون سے مجھے اس ہاؤس میں بھیجا ہے اور اس کے گواہ خواجہ صاحب خود ہوں گے، پوری نون لیگ ہوگی۔ میں اللہ کے فضل و کرم سے مجھے فخر ہے کہ میں نے پاکستان کی بہترین ادارے میں 32 سال سروس کی اور یہ بھی فخر ہے کہ میں نے دنیا کی ٹاپ موسٹ انٹیلیجنس میں 7.5 سال ملک کی خدمت کی۔ اور میں یہاں شرم و حیا کے بعد یہ کہوں گا، خواجہ صاحب یا کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے اتنے سینسیٹیو اداروں، اتنے امپورٹنٹ اداروں پہ ہوتے ہوئے جہاں کروڑوں پہ پیچھے بات سے کہ ایک پیسے کی کرپشن نہیں کی، اور مجھے فخر ہے اور میرا محکمہ بھی اس چیز کو مانتا ہے۔ لیکن آج مجھے گلہ ہے، مجھے شرم آ رہی ہے کہ علامہ اقبال کے شعر میں شرم و حیا کا فقدان ہے۔ جو ریانہ ڈار کے ساتھ ہوا، جو اس کی فیملی کے ساتھ ہوا، وہ تاریخ کا ایک سیاہ باب بن چکا ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، وہ شرم و حیا کے ساتھ سیالکوٹی تاریخ کا سیاہ باب بن چکا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہمارے گھروں میں خواجہ آصف اٹھ کر کہہ دے عظیم نوری جیسا شریف النفس سومو سلاد کا پابند، اس کے گھر رات کے 2-3 بجے پولیس داخل ہوتی ہے، بچیوں کو باہر نکالا جاتا ہے اور آج تک شرم و حیا کے وہ ایک دفعہ مذمتی لفظ نہیں کہے، جبکہ میں نے خواجہ صاحب کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ ان کے لیے آواز اٹھائی تھی کہ نہیں۔ آج مجھے تکلیف ہے، مجھے میرے محکمے نے جس کی میں نے خدمت کی، مجھے بھی 5 دن اغوا کیا گیا۔ میں اوپر اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، جھوٹے پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہوئی ہے۔ میں جو بات کہوں گا ایک صحیح بات کروں گا۔ ایک دفعہ جب ہم برسر اقتدار تھے، یہی خواجہ آصف رشتہ داری پرانے تعلقات کا پہاڑ جوڑتے تھے، اور مجھے سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں سوراخ کرتے ہیں۔ خدا را مجھے اس عوام میں اس کی بے تکیری دیکھ کر، مجھے کم سے کم پہلی دفعہ میں آیا ہوں، ایک شوق سے آیا تھا کیونکہ میں اس سے پہلے ڈپٹی اسپیکر صاحب نیب پشاور ریز کی 2.5 سال نیب میں رہا، KPK کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے لوگوں کو پکڑا، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے آتا ہے، کرپشن اوپر سے شروع ہوتی ہے۔ میرے سب سے بڑے پہلے 3 چیف منسٹر، چیف سیکرٹری صاحب کا، اور وہاں گاڑیاں چلنی بند ہو گئی تھی۔ اس کے بعد کہ اینٹی کرپشن پنجاب کو میں نے ری ویمپ کیا، جس کی تعریف ان کے میں نے ابھی یہاں ایک وزیر صاحب نہیں بیٹھے ہوئے، انہوں نے شہباز شریف کو جا کر کہا کہ ایسے بندوں کو مت نکالو جو کرپشن کے خلاف جہاد کر رہے ہیں۔ ہم غلام نہیں ہیں، حق سچ بولنے والے ہیں۔
یہ بجٹ پہ تقریر میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ بجٹ سوائے ایک اعداد و شمار کا گورکھپن کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں کون سا فیلڈ لوں؟ کسانوں کے ساتھ جو ہوا، خواجہ صاحب نے ایک دفعہ آواز نہیں اٹھائی، میں نے اس ہاؤس پہ کہا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، جن لوگوں نے گندم باہر سے منگوائی جس کی کوالٹی بھی کھانے کے قابل نہیں تھی، کیوں نہیں آج تک ان کو یہاں کھڑا کیا گیا؟ ان کے خلاف انکوائری نہیں ہوئی؟ ایک سیٹی کو چند بندوں کو سزا دے کر سسپینڈ کر کے کہتے انکوائری ہو گئی۔ میں اسپیکر صاحب اس ہاؤس میں آئی پی پی جو ہماری ہڈیاں نچوڑ گیا ہے، جو غریبوں کا خون نچوڑ گیا ہے، کیا اسپیکر صاحب آپ کی توجہ 2 منٹ چاہتا ہوں۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں بیٹھ جاؤں؟ اسپیکر صاحب، آئی پی پی کون سا ملک ہے؟ ان کو لائیں چہروں کے یہاں وزیر جو انرجی ہے وہ آ کر بتائے کہ اس میں کون کون سے حصے دار ہیں۔ 125 پیسے کے پیسے آپ دے رہے ہیں خواجہ صاحب، جبکہ پروڈیوس 48 کر رہے ہیں۔ جب کوئی انکوائری ہوگی تو ان میں 3 فیملیاں آئیں گی جو برسرکزار ہیں، غریب کا خون چوسا جا رہا ہے۔ خواجہ صاحب، میں کل بھی 2 دن حلقے میں تھا، لوگ دعائیں بد دعائیں دے رہے ہیں اس حکومت کو۔ ہم یہاں صرف مراد لینے کے لیے بیٹھے ہیں، ان کی کوئی آواز نہیں اٹھاتا۔ جو زراعت کا حال کیا انہوں نے، ابھی تک لوگوں کی جو گندم ہے خراب ہو رہی ہے۔ آڑتی سے پیسے کسان لے کر اگلی فصل بوتا ہے، وہ آڑتی اس کو 20-21 روپے سے خرید رہا ہے، کہ اس نے اپنے پیسے اگلے منجی لگانی ہے۔ یہ ایشو جو بات کرنے والی ہے، نہ کہ یہاں لڑائی جھگڑے اور تانے دیتے ہیں۔ میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتا، میرے پاس بھی بہت کچھ ہے، لیکن میں ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ جس پلیٹ میں وہ کھائیں اس میں چھینک کریں، اس میں سوراخ کریں۔ خدا را اس ملک کے لیے کچھ کیجئے۔ مجھے شرم آئی، کل میں اپنے پرائم منسٹر صاحب کا انٹرویو دیکھ رہا تھا جو چائنی جرنلسٹ کو دیا تھا۔ خدا کی قسم، میں ایک زمیندار کا بیٹا کا میرا شرم سے جھک گیا ہے کہ ہماری مدد کرو، پاکستان تباہ ہو رہا ہے۔ یہ انٹرویو تھا، آپ سن لیں۔ کیا وزیر کو ایک غیرت بھی ہوتی ہے؟ آپ جب تک اس ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں کریں گے، کرپشن کا خاتمہ نہیں کریں گے، دبئی کس کا ہے؟ اس دن میں ڈرامہ ایک دیکھ رہا تھا، افتخار ٹھاکرے کتنی خوبصورت بات کی، کہنا یہ دبئی اپنا ہو گیا، ساڑا دبئی ساڑا ہے۔ وہ چاک لے کے گیا، اے بھی پاکستانی دا کار ہے، اے بھی پاکستان دے کار ہے، اے بھی پاکستان دے کار ہے۔ اور ہمیں شرم یہ آئی نہیں آتی؟ پیسہ لوٹ کر باہر لے جائیں اور کہیں گے جی ملک، اور دوسرے آپ کو قرضہ دیں گے۔ کیا آپ نے میری ماں کو، پاکستان میری ماں ہے، مادر وطن ہے، اس کو بھکاری بنا دیا ہے؟ کیا آپ میں سے کوئی معزز آدمی باہر کھڑا ہو کر چوک پہ بھیک مانگنا چاہے گا؟ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ تو 4 سال کے لیے آیا تھا، عمران خان تو 4 سے آیا تھا، کرونا میں معیشت کہاں گئی؟ دنیا آج بھی، میں آج کو یہاں لکھ کر دیتا ہوں، اگر پاکستان کو آگے لے جانا تو اس کو باہر کا عوام کی آواز کو مت کچلو۔ عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، کھڑے ہو کر اپنے، میں نہیں کہتا کہ یہ جھوٹے قرآن اٹھائیں، کیا یہ جیت کے آئے ہوئے ہیں؟ فارم 47 کی پیداوار ہے، اور فارم 47 والے کیسے ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں؟ کیسے؟ ان پہ کون یقین کرے گا؟ ہمیں حق اور سچ کا ساتھ دینا ہوگا۔ میں آخر میں 3 تجویزیں رکھنا چاہتا ہوں، خدا را اس ملک کے لیے سوچیں۔ ہمارا آج نوجوان طبقہ کیوں باہر بھاگ رہا ہے؟
میرے حلقے کے 3 جوان یہاں ایران جاتے ہیں، وہ اغوا ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ کاٹ کر رنسم مانگتے ہیں 80 لاکھ روپیہ۔ وہ بیچارے کیا کریں؟ یہاں روزگار نہیں ہے، یہاں کیونکہ لوٹ مار کر کے ہمارے لیڈر پیسہ باہر لے گئے ہوئے ہیں، وہ کوئی شرم یا نہیں ہے۔ پاکستان آج بھی، میں یہاں اس ہاؤس میں کہہ رہا ہوں، یہ لائیں حکمران پیسہ باہر سے لائیں، ایک قرضہ اتر جائے گا۔ اور اسپیکر صاحب، جب تک ہم اپنا دشمن جس کو انڈیا کہتے ہیں اس کے لوگ لوٹ مار کر باہر پیسہ نہیں لے جاتے، وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے، لکھ کر دینا پڑتا ہے۔ ہمارے لیڈر فخر محسوس کرتے ہیں، اپنا پیسہ لاتے نہیں ہیں، بھیک مانگتے ہیں دوسروں سے۔ اور کہاں تک یار یہ ملک کوئی بیکاری کی بھی ہوتی ہے؟ قرض کھا کے کوئی قرض والا قرض لے کر گھر چلتے ہیں؟ نوجوانوں کو سر، اسپیکر صاحب، میٹرک تک کم سے کم ہنر، کوئی اسپیشلائزیشن، اس کو اچھے اسپیسیفک ٹریننگ دیں، اس کو ہنر سکھائیں، کم سے کم وہ گریجویشن کر کے نوکری کے لیے دربدر نہ ہو، کوئی کام تو کرے۔ ہمیں اسکل والے لوگ چاہیے۔ زراعت، میں بچپن سے سن رہا ہوں کہ زرعی ملک ہے، جہاں اللہ نے سارے سیزن رکھے ہوئے ہیں، بہترین سیریل ہے، ہوتا ہے اس ملک میں قحط آ سکتا ہے، اس ملک میں گندم کی چھٹ، اور ہم نے کیا شر کیا؟ اور ابھی بھی شرم یاد نہیں ہے۔ جو 5 ارب رکھا ہے وہ پتہ کس کے لیے رکھا ہے؟ سن لیں، ایک منٹ گزارش ہے، 1 منٹ، 10 منٹ طے ہوا تھا، ختم کر آپ کا 11 منٹ سے اوپر ہو گیا ہے۔ وائنڈ اپ کریں، وائنڈ اپ کریں۔ اس ملک کو ترقی کرنی ہے تو نوجوان کو ہنر سکھانا ہوگا۔ آئی ٹی میں بجٹ پڑھ رہا تھا، ایک ایسی راہ جاتے 25 ارب رکھ دیے۔ یہ آئی ٹی کا دور ہے، ہمیں آئی ٹی کو ترقی دینی ہوگی، اس پہ لوگوں کو لانا ہوگا۔ اور زراعت، جب تک آپ زراعت کو ترقی نہیں دیں گے، صحیح معنوں میں کسان کو معاوضہ نہیں دیں، ملک ترقی نہیں کرے۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ آپ سے جاؤں، خوشیوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، خوشیوں کا ایک نگر آباد ہونا چاہیے، اس نظام زر کو اب برباد ہونا چاہیے۔ گمان تم کو کہ راستہ کھو رہے ہیں، یقین مجھ کے ہم منزل کھو رہے ہیں۔ کاٹ رہا ہے، شکریہ کہ یقین مجھ کو کہ راستہ کھو رہے ہیں، کاٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہیں۔ اور آخری ایک شعر اپنے کسانوں کے لیے، غریب ہو گیا، شکریہ جناب، شکریہ۔ اب اوروں کو موقع دیں، اب ایک شعر ہو گیا، ایک شعر ہو گیا۔ جی ناظرین، کیا واقعی بجٹ عوام کے لیے ایک بڑا امتحان بننے جا رہا ہے؟ اسلم گمن کی تقریر کے بعد سوشل میڈیا پر نئی بحث چھڑ گئی۔ آپ کے خیال میں اس بحث میں کس کا موقف زیادہ مضبوط تھا؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ٹاک نیشن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ اگلی ویڈیو میں مزید بڑے انکشافات سامنے آئیں گے۔